ماہ محرم الحرام کو صرف ایک نسبت اہل بیت سے حاصل نہیں ہے، بلکہ اس ماہ محرم کو تاریخی اعتبار سے بہت ساری حیثیتیں حاصل ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب یونس علیہ السلام، جناب ایوب علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام مقدس ہستیوں کے ساتھ یہ مبارک مہینہ منسوب ہے، اور اس مہینے کو ان تمام ہستیوں کے ساتھ انسلاک کے سبب سے عزت اور شرف حاصل ہے، اور ہر ایک ہستی کا واقعہ اور ہر ایک کی تاریخی حیثیت اپنے اندر ایک وسیع مفہوم اور وسیع معنی رکھتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے، اتنی ہی زیادہ اس ماہ محرم کی فضیلت پرانی ہے۔ مگر سن 61 ہجری کے بعد اس ماہ مکرم کو جو نسبت شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار سے حاصل ہوئی، اس نسبت نے اس ماہ مکرم کو اتنی فضیلت عطا کی کہ تمام فضیلتیں ایک طرف رہ گئیں، اور اس واقعے کی اہمیت اور افادیت سب پر مقدم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مکرم میں جہاں اجمالی طور پر تمام واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن بالتفصیل اور بالتعیین جس واقعے کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے وہ معرکہ کربلا اور واقعہ کربلا ہے، چونکہ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ پہلے ہوا اور نہ قیامت تک دوبارہ ہونا ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے رسول ہونے کے بھی دعوے کیے، لیکن تاریخ میں ہمیں ایسے شواہد نہیں ملتے کہ کسی نے حسین ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس وجہ سے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کیا کہ حسین ہونے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سبب سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب یہ واقعہ تمام واقعات پر اہمیت رکھتے ہوئے بس اب اسی کا ہی ذکر خیر ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے اپنے پیارے نواسوں کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور پھر خود ہی ان کی تربیت فرمائی۔ پیدائش، گھٹی، عقیقہ، نام رکھنا تک تمام کے تمام امور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیے۔ نام حضور نے خود رکھے، حسن اور حسین۔ یہاں ہمارے علماء نے ایک بات ذکر کی ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جنہیں اسماء غیر مستعملہ کہا جاتا ہے، جن میں ایک محمد، دوسرا علی، تیسرا حسن اور چوتھا حسین۔ انہیں غیر مستعملہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ہستیوں پر یہ نام رکھے گئے ان ہستیوں سے پہلے روئے زمین پر یہ نام کسی کے نہیں تھے، یعنی غیر استعمال شدہ اسماء ان ہستیوں کو دیے گئے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں گرامی محمد جب رکھا گیا تو آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ کیسا نادر اور خوبصورت نام رکھا ہے، تو آپ جواب میں کہتے تھے کہ تم نام پر پریشان ہوتے ہو، جا کر میرے شہزادے کو دیکھو، جیسے نام نایاب ہے ویسے میرا شہزادہ بھی نایاب ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اسم با مسمى ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی ایک تعریف ختم ہو تو فوراً دوسری شروع ہو جائے، دوسری ختم ہو تو تیسری شروع ہو جائے، جس کی حمد اور جس کی تعریف کی کوئی انتہا نہ ہو
اسے محمد کہتے ہیں، اس لیے کہا قیامت قائم ہو جائے گی مگر جو ذکر باقی رہے گا وہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے گا۔ اس لیے حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد اسم با مسمى ہے۔ دوسرا علی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام نامی اپنے چچا زاد بھائی جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا رکھا۔ پھر آپ جناب حسن اور جناب حسین کے نام نامی اسم گرامی خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ حسن اور حسین کا مادہ ہا سین اور نون ہے، حسن ہے۔ اس کے حوالے سے یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جس بھی لفظ میں ہا سین اور نون کا مادہ ہوگا اس میں خود بخود خوبصورتی پائی جائے گی، اس میں خود بخود خوبصورتی پائی جائے گی۔ بہت ساری مثالیں قرآن میں بھی موجود ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اسی طرح سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اسی طرح سے جب وہ حدیث جبریل کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں جبریل نے آ کر دریافت کیا تھا کہ مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بدلے میں وہی خوبصورتی ہی بیان کی تھی کہ تیرے عمل میں خوبصورتی ایسی ہونی چاہیے کہ ایسا لگے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو تیرے عمل کے حسن میں کہ تیرا رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو احسان حسن کے مادہ سے ہے، تو جب حسن کا مادہ ہو اور اس سے حسن اور حسین بنتے ہیں تو فرمایا کہ حسن اور حسین کا حسن سے بننا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جس ذات کو اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے زیادہ حسن دیا ہے اس ذات کو محمد کہتے ہیں، اور اس حسن کو جن ہستیوں نے سب سے زیادہ سمیٹا ہے اسے حسن اور حسین کہتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات عرض کر دوں کہ ہمیں اب اس دور میں نعرہ حیدری پر اکتفا نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ نعرہ تحقیق بھی لگے۔ جتنے زور سے نعرہ حیدری ہم لگا کر اپنے دل کو چین دیتے ہیں اتنے ہی زور سے ہم نعرہ تحقیق لگا کر اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے۔ جیسے علی المرتضیٰ ہمارے سر کا تاج ہیں اسی طرح سے ابو بکر ہمارے دل کا چین اور قرار۔ جناب حسن و حسین کو سب سے زیادہ حسن کی جو خیرات ملی ہے اس کا بہت سارے عملی مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس بات پر ہی اکتفا کافی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات کی حاجت ہوتی اور اس بات کی طلب ہوتی کہ مصطفیٰ کو دیکھیں تو صحابہ خود کہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ کھڑا کر لیا کرتے تھے، ایسے ہی لگتا تھا کہ جلوہ یار سامنے نظر آ رہا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے حسن جو ہے سینے سے لے کر سر تک اور حسین اس سے نیچے پاؤں تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات اور ذکر کروں، حسن اور حسین نواسے ہیں۔ پہلے ظاہر سی بات ہے کہ یہ حسن سیدہ فاطمہ میں منتقل ہوا، پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ سے یہ حسن حسن اور حسین میں منتقل ہوا ہے۔ اگر بیچ میں ان کی ماں کا تذکرہ نہ کیا جائے تو گویا کہ یہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں پھر بات کو میں اختتام کی جانب لے چلوں۔ سیدہ فاطمہ کا جو لقب ہے، بہت سارے القابات ہیں، ان میں سے ایک لقب زہرا ہے۔ زہرا اردو میں کلی کو کہتے ہیں، اسے زہرا بھی پڑھا گیا ہے اور زہرا بھی پڑھا گیا ہے، کلی کو کہتے ہیں۔ اب جب کبھی کبھار ہم دنیا کی کسی باغ میں چلے جائیں اور وہاں ہمیں کلی نظر آئے، کلی پھول کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں پھول کا سارا حسن کلی نے اپنے پردے میں چھپا کر رکھا ہوتا، یعنی ابھی تک اس کا حسن دکھا نہیں ہے، اس کا حسن بکھرا نہیں ہے، اس کا حسن چھپا ہوا ہے اور اس کے حسن کی رعنائیاں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ کو جو زہرا کہا گیا وہ اس لیے کہا گیا کہ اے فاطمہ تو زہرا اس لیے ہے اور تجھے کلی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تو نے اپنی طہارت کے پردے میں اپنے حسن کو چھپا کر رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ آپ کو سیدۃ النساء العالمین اور سیدۃ النساء اہل الجنہ قرار دیا گیا ہے، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ جب تمام عورتوں کی سردار
سیدہ پاک ٹھہری تو پھر یہ بھی لازم اور ملزوم ہے کہ پھر تمام عورتوں میں حسن میں بھی وہ بے مثل اور بے مثال ہوئے، لیکن نسوانی حسن کو چونکہ پوشیدہ رکھنا ہے تو سیدہ آپ کو ہم نے زہرا کلی فرمایا ہے، تو آپ اپنے اس عصمت اور طہارت اور پاکیزگی کے اس جلووں میں اور ان پردوں میں اپنے حسن کو سنبھال کر رکھیں۔ کیا یہ حسن کبھی دنیا کو نظر بھی آئے گا؟ فرمایا ہاں، جب یہ کلی کھلے گی اس میں سے پھول حسن اور حسین نکلیں گے، لوگ دیکھیں حسن اور حسین ہوں گے، لیکن ان کو دیکھ کر جو ذات یاد آئے گی اس ذات کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے سیدہ پاک کو کلی کہا گیا کہ آپ نے اپنا سارا حسن، اپنی ذات کا سارا حسن اپنی ذات میں چھپا کر رکھا، اور یہی ان کی عزت، ان کی شرف کا جو ہے تقاضا تھا۔ لیکن اس حسن کو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر آگے پروان چڑھنے کا موقع ملا تو پھر ہمیں یہ بات نظر آئی کہ حسن اور حسین، ان کلی میں پوشیدہ حسن جب دنیا میں نظر آیا تو پھر حسن اور حسین سے زیادہ حسین روئے زمین پر ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہا گیا کہ کائنات میں جتنا حسن ہمیں نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا مصطفیٰ کی چوکھٹ کی خیرات نظر آتا ہے۔ تو آپ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرنے والوں کے چہرے مرنے کے بعد بھی دیکھ لیں، پتہ چلے گا کہ یہ تذکرے جن میں خون مصطفیٰ ہے ان کے چہروں کی رانائی تو اپنی جگہ ہوتی ہی ہے، لیکن یہ نام جن کی زبانوں پر آ جاتے ہیں اللہ رب العزت مرنے کے بعد بھی ان زبانوں کو اور ان کے چہروں کو روشن و منور رکھتا ہے۔ یہ بات جناب شیخ سید عبدالاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید بمانہ سردار میں ذکر کر رہا ہوں، اگرچہ وہ سید نہیں ہے، سید بمانہ سردار ہے، شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضور شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار ہیں۔ شیخ مجدد پاک کو سلسلہ نقشبندیہ میں خلافت خواجہ باقی باللہ سے حاصل تھی، لیکن سلسلہ چشتیہ میں آپ کو خلافت آپ کے والد شیخ عبدالاحد سے حاصل تھی، اور آپ کے والد کا یہ اوڑھنا بچھونا تھا کہ ان کی صبح بھی مصطفیٰ کے گھر والوں کے تذکروں سے ہوتی تھی اور رات بھی مصطفیٰ کے گھر والوں سے تذکرے ہوتی تھی۔ تو جب آپ کا آخری وقت تھا تو جناب مجدد پاک نے والد سے پوچھا کہ ابا جان، ایک عمل میں نے آپ کو مستقل پایا، اس میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں دیکھی کہ آپ صبح و شام مصطفیٰ کے نواسوں کا اور مصطفیٰ کے گھر والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں جو بات شیخ عبدالاحد نے اپنے شہزادے جناب شیخ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیان کی وہ یہ تھی کہ بیٹا، متواتر مکاشفات کے ذریعے سے مجھے اس بات کی تسلی اور یقین دلا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو اسے چاہیے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر صبح و شام کیا کرے۔ تو یہ تذکرے اہل بیت اطہار کے خاتمہ بالایمان کی سند اور ضمانت ادا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام ہستیاں ہمارے لیے انتہائی مکرم، مقدس، معظم ہیں کہ ان کے بغیر نہ ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے بغیر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی خوشنودی نصیب اور میسر ہوتی ہے۔ یہاں میں وہ ایک روایت ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ سرور بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں۔ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ بیمار تھیں اور والدہ کے بیمار ہونے کے سبب سے کچھ دن تک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، اور مجھے اس بات کی بڑی طلب اور آرزو ہو رہی تھی کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضور کا دیدار اور جلوہ کروں، لیکن والدہ کی عیادت اور تیمارداری جو ہے آڑے آتی تھی۔ ایک دن میں اسی پریشانی میں بیٹھا ہوں کہ میری ماں نے خود مجھ سے دریافت کیا کہ اتنے دنوں سے تم مجھے گھر ہی میں نظر آ رہے ہو، کیا مصطفیٰ کے پاس نہیں جاتے؟ میں کہا والدہ آپ کی خدمت مجھے جانے سے آڑے آتی ہے اور میں آپ کی اجازت کا طالب ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضری دے دوں۔ تو آپ کی والدہ نے جواب میں کہا کہ حذیفہ ضرور جاؤ، جا کر اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز میں پہنچ گیا،
مغرب کی نماز ادا کی اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وظائف میں اوراد میں مشغول رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا. اب چونکہ اتنی دنوں بعد والدہ کی جانب سے اجازت ملی تھی تو میں نے کہا بغیر حضور سے ملاقات کے کیسے جاؤں کہ والدہ کا پیغام بھی پہنچانا ہے. عشاء بھی ادا کی اور عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدموں کی آہٹ سنی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کون ہے؟ حذیفہ، کون ہے؟ کیا یہ حذیفہ ہے؟ تو میں نے کہا نعم یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. فرمایا کہ غفر اللہ لک ولی امک ما حاجتک، کہ اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ اس پر جناب حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو مانگنے آیا تھا وہ تو آپ نے بن مانگے عطا کر دیا. یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جو مانگنے آئے تھے تو وہ تو مل گیا، کیا میں تمہیں ایک انہونی بات نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا ہے اور اس نے آ کر مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میرے شہزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار. یہاں یہ بات ضمن میں ایک اور بات عرض کر دوں، عقیدے کی بات ہے. ہمارا عقیدہ اور ایمان اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، میں اس سے نہیں جاتا، لیکن یہ اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد عالم انسانیت کے جملہ افراد میں سب سے افضل ہے. افضل البشر بعد الانبیاء آپ کی ذات ہے. پھر اس کے بعد جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جناب عثمان غنی اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ اور پھر اس کے بعد یہ ترتیب آگے چلتی ہوئی آتی ہے. اس بات پر اجماع ہے. اچھا جب آگے بات ہم چلاتے ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تمام صحابہ میں جناب ابو بکر افضل ہوئے، عمر اس کے بعد افضل، پھر عثمان، پھر علی المرتضیٰ، پھر دیگر تمام اصحاب، تو کیا ان اصحاب کی جو اولادیں ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے افضل ہیں؟ یعنی جیسے تمام صحابہ میں ابو بکر افضل، تو صحابہ کی جو اولادوں کی جب کیٹیگری بنے گی تو اس میں ابو بکر کی اولاد تمام صحابہ کی اولاد سے افضل ہوگی، پھر عمر کی اولاد افضل ہوگی، پھر عثمان کی اولاد افضل ہوگی. شیخ محقق نے اس بات پر پوری جرح فرمائی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب میں تو سب سے افضل جناب ابو بکر ہیں، مگر اصحاب کی اولادوں میں سب سے افضل آل فاطمہ ہے. سب سے افضل آل فاطمہ ہے کہ جب اولادوں میں دیکھا جائے گا کہ اولادوں میں سب سے افضل کون ہے تو پھر وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ حسن اور حسین تمام صحابہ کی اولادوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. اور اس کی عملی تصویر اور اس کا عقیدہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، جسے البدایہ میں ذکر کیا گیا. اسے الصواعق المحرقہ میں امام ابن حجر حیتمی نے اس بات کو ذکر کیا ہے. فرمایا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے پر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گھر میں مشاورت فرما رہے ہیں اور مشاورت کرتے ہوئے آپ کے شہزادے عبداللہ بن عمر دروازے پر کھڑے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ ابا جان کی مشاورت کب ختم ہو کہ میں اپنے گھر میں داخل ہو سکوں. بیٹے ہیں میں اپنے گھر میں داخل ہو سکوں. تو جب آپ باہر دروازے پر کھڑے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ خود جن کا بیٹا دروازے پر کھڑا ہے تو میں کیسے اندر داخل ہوں، میں کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، پھر بعد میں کبھی آ کر چچا جان سے مل لوں گا. کچھ دنوں کے بعد جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ بھتیجے اتنے دن ہو گئے آپ کی زیارت نہیں ہوئی، آپ ملنے کے لیے نہیں آئے. فرمایا کہ چچا جان میں آیا تھا لیکن کیفیت ایسی تھی کہ مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں گھر میں داخل ہوں. تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ آپ گھر میں مشاورت میں مشغول تھے اور آپ کے بیٹے باہر کھڑے تھے، جب انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے میں چلا گیا. تو جناب عمر فاروق کی آنکھیں نم ہو گئیں، اپنا امامہ سر سے ہٹا دیا اور کہنے لگے کہ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو عبداللہ بن عمر کے ساتھ تشبیہ مت دو یا اس کے ساتھ اس کا موازنہ مت کرو، وہ تو میرا بیٹا ہے اور تم بیٹے میرے مصطفیٰ کے ہو. اور فرمایا
کہ یہ جو میرے سر پر تمہیں بال نظر آ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے بعد صدقہ تمہارے نانا جان محمد مصطفیٰ کا، اس لیے آپ کو جب کبھی بھی حاجت ہو تو پھر آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، یہ عمر بھی آپ کے نانا کا غلام ہے، نانا کی ملکیت ہے، اور یہ میرا گھر بھی آپ کے نانا کی ملکیت ہے۔ جب نانا کی ملکیت ہے تو اس پر تصرف آپ اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے میرے کریم لجپال محمد مصطفیٰ کیا کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کو ہمیں ضرور مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ یہ تمام جو جملہ مراتب ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ تمام ہمیں آج کے دور میں نہیں مل رہے، یہ تو اس وقت سے ہمیں نصیب اور میسر ہو رہے ہیں کہ پھر اس پر چلتے 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 آج تک وہ مسلمہ اور متفقہ عقیدہ اللہ رب العزت نے اس پر ہمیں قائم کر رکھا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیشہ ہمیں ان عقائد حقہ پر اسی طرح کاربند رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف ہم لڑک جائیں اور دوسری طرف کے افراد کی جانب سے ہم کوئی کمی اور کوتاہی کر جائیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ کل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ کسی کا چہرہ، اپنا چہرہ بھی مصطفیٰ کو دکھانے کے قابل اور نہ رہے۔ اس بات کا ہمیں ضرور لحاظ اور پاس رکھنا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اس عنوان سے متصل بھی ہے اور پھر اس کے بعد بات کو اختتام کی جانب بھی لے کر جانا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات والا صفات ہے، آپ یہ جانیے کہ یہ مبارک جو اصحاب ہمیں نظر آ رہی ہیں، انتہائی اہمیت کی بات میں، چونکہ ستمبر کا مہینہ ہے، ختم نبوت کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ افضلیت صدیق اکبر اور صداقت صدیق اکبر، افضلیت صدیق اکبر اور صداقت صدیق اکبر مصطفیٰ کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کہاں افضلیت اور صداقت صدیق اکبر، کہاں ختم نبوت، اے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، بالکل دو کناروں کو آپس میں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھا دیتے ہیں کہ ایک سوال اگر میں آپ کی سامنے رکھوں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اس کے بعد وہ دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے پھر دوسرے نبی کو بھیج دیا، پھر وہ آئے، پھر اس کے بعد مزید آئے، پھر اس کے بعد مزید آئے، یہ سلسلہ آتے رہے، ایک گئے دوسرے آ گئے، دوسرے آئے تیسرے آ گئے، تیسرے آئے چوتھے آ گئے، تو ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا نہیں آ سکتا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عام ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ختم نبوت کیوں؟ جیسے ہدایت کی ضرورت آدم علیہ السلام کی قوم کو تھی، نوح علیہ السلام کی قوم کو تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو تھی، جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کی قوم کو تھی، ویسے ہی ہدایت کی ضرورت اس امت محمدیہ کو بھی ہے۔ تو جب انہیں ہدایت کی ضرورت پیش ہوتی تو اگلا نبی آ جاتا تھا، تو اب ہمیں بھی تو قیامت تک کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، تو آخر مصطفیٰ کے بعد کوئی اور کیوں نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ دیگر ساری امتوں کو آپ دیکھ لیں، ان تمام امتوں میں آپ کو کوئی ابو بکر نظر نہیں آئے گا۔ نہیں سمجھے نہیں بات سمجھے نہیں ہے۔ تمام نے اپنی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، دعوت توحید رد شرک تمام میں موجود تھا، ہر ایک توحید کی دعوت دیتا رہا، شرک سے روکتا رہا، کتابیں دی جاتی تھی وہ لوگ تحریف کر دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے، اس وجہ سے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے نہیں لی تھی، تبدیل ہو جاتی تھی، لیکن قرآن عطا کیا تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکی، وہ جو دعوت توحید تھی وہ قرآن کے ذریعے سے مستحکم ہو گئی۔ رد شرک ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تھے، واپس آئے تو ہارون کو بلکہ نائب بنا کر گئے تھے، لیکن 40 دن کے بعد واپس آئے تو ان کی قوم بچڑے کی عبادت کر رہی تھی، پوج رہی تھی، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ شرک سے حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے نہیں لی تھی، یہاں قرآن کی حفاظت رب ذوالجلال کے سپرد ہے، اور اس امت کے شرک سے پاک ہونے کی ذمہ داری میرے مصطفیٰ نے لی، مصطفیٰ نے لی۔ یہ میدان احد تھا، حضور شہدائے احد کی قبر پر تشریف لے گئے، منبر سجا، خطبہ ارشاد فرمایا، عقبہ بن عامر روایت کر رہے ہیں مصطفیٰ کے خطبے کے اقتباسات، آخری اقتباس یہ ذکر کیا، حضور نے فرمایا انی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ آدم گئے تو انہیں یہ خوف تھا کہ میری قوم شرک میں مبتلا ہوگی،
نوح کو یہ خوف تھا کہ میرے جانے کے بعد میری قوم شرک میں مبتلا ہوگی. عیسیٰ کو بھی یہی خوف, اسماعیل کو بھی یہی خوف, ابراہیم کو بھی یہی خوف, تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ خوف کہ ہم جائیں گے تو ہماری قوم کا کیا بنے گا, یہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. مگر مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا, مگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو. اس وجہ سے نہ تم شرک میں مبتلا ہوگے اور نہ ہی دوبارہ کبھی کسی نبی کے آنے کی حاجت اور ضرورت پڑے گی, اس وجہ سے کہ آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ کی ان کے بعد کوئی ٹیم تیار نہیں تھی کہ جو ان کو توحید پر قائم کر رکھے. مگر محبوب اپنی زبان سے اعلان کر رہے ہیں کہ تم شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ میں نے ابو بکر و عمر جیسی ٹیم تیار کر دی ہے. اگر ابو بکر کی صداقت قائم ہے تو مصطفیٰ کی نبوت قائم ہے, اور اگر عمر کی عدالت قائم ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ امت بھی شرک سے پاک اور شرک سے مصفا قیامت تک جاری ساری. پورے نعرے لگاؤ, پورے. نعرہ تحقیق, ہاں, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آج تک ہم تو یہ جو اصحاب حضور ہیں, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اصحاب ہیں, اگر ان کی صداقت, ان کی عدالت, ان کی سخاوت, ان کے تقوی, ان کے ورع پر اگر حرف آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے کے مترادف ہے. اس وجہ سے یہ ماننا ہمارے عقیدے کے لیے جزء لا ينفک ہے, جزء لا ينفک ہے کہ ہمارے ایمان میں ان ہستیوں کو عادل ماننا لازم اور ضروری ہے. اگر نہ مانا جائے تو ختم نبوت پر بھی حرف آتا ہے اور اس امت کے شرک سے پاک ہونے کی سند پر بھی حرف آتا ہے. اگر یہ صداقت اور یہ مسند ہمیں حاصل رہے گی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ختم نبوت کے تاج کے ساتھ ہیں, تو پھر ضروری ہے کہ جناب صدیق اکبر کی صداقت کو مانا جائے, جناب عمر فاروق کی عدالت کو مانا جائے. اگر نہیں مانا جائے گا تو پھر یہ دونوں چیزیں ٹوٹتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. اس وجہ سے کہا گیا کہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, وہ ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ اور جز ہے. اگر اس سے تھوڑا سا بھی ڈگمگائے تو یہ جان لینا چاہیے کہ ایمان کے زائل ہونے کے امکانات کئی قدر زیادہ قوی اور مضبوط ہو جاتے ہیں. یہاں ایک بات اور بھی ذکر کروں, اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. یہ جب آیت مبارکہ میں نظر آتی ہے تو یہ جناب صدیق اکبر ہوں یا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی ہوں, تمام پر یہ آیت صادق آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تقوی کے کلمات کو ان ہستیوں کے ساتھ لازم فرما دیا ہے, اور ساتھ فرمایا کہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو سب سے زیادہ حقدار تھی اور جو سب سے زیادہ اہل تھی کہ ان کے ساتھ تقوی کی کلمات کو جوڑا جائے, تقوی کے کلمات کو جوڑا جائے. کہا اگر تقوی ان ہستیوں میں نہیں ہے تو پھر روئے زمین میں کسی کے دل میں تقوی نہیں, روئے زمین کے کسی دل میں تقوی نہیں. اگر مصطفیٰ کے اصحاب کے دلوں میں تقوی نہیں, ہمارے تقوی کی ضمانت و دلیل ہمارے گھر کے افراد یا ہمارے مریدین یا نمازی دے دیں, لیکن یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اور بطور خاص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب جناب ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک, ان تمام کے تقوی کی ضمانت خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے. قرآن مجید فرقان حمید انہیں متقی کہہ رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید پھر انہیں تمام کو کلمت تقوی کے ساتھ منسلک کر رہا ہے, اور پھر ابو بکر کو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کا مرتبہ عطا کر رہا ہے کہ سب سے بڑا متقی اس امت میں اگر کوئی نظر آئے گا تو اس متقی ترین ذات کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو یہاں تمام باتوں کو اگر خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں, جو ابتدا سے ہم نے حسنین کریمین کے ناموں سے شروع کی اور یہاں پر آ کر ختم ہوئی, تو یہ جان لینا چاہیے کہ جہاں حسن اور حسین کا نام گھر کے دروازے پر لکھنے سے اس گھر میں بے برکتی داخل نہیں ہوتی, اسی طرح سے گھر کے دروازے پر صدیق اور عمر کا نام لکھنے سے بدعقیدگی گھر میں داخل نہیں ہوتی. بس یہی آج کا پیغام ہے.
اور اگر پوچھا جائے کہ ابو بکر اور عمر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو میں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسینی سادات کے سردار ہیں، حسینی نسبت تو پھر انہی سے چلی نا، امام علی مقام امام حسین کے انہی شہزادے، اس میں پھر ساری آگے نسل چلی۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا، یہ ہم اپنی کتابوں کی بات نہیں کر رہے، یہ بات تو اہل تشیع بھی کر چکے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں جب جناب سیدنا امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ ان کا مقام اور مرتبہ آپ کی نظر میں کیا ہے، تو آپ نے جواب دینے کی بجائے ان سے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ بتاؤ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ مصطفیٰ کے پہلو میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا کہ بس جان لو ان کا مقام جیسے اس دن تھا آج بھی ویسا ہے، اور قیامت کے دن بھی ویسا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حشر مجھ پر قائم ہوگا، یعنی میں قبر سے نکلوں گا، ایک سمت ابو بکر ہوں گے اور دوسرے سمت صدیق اکبر کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت عقائد حقہ پر ہمیں تسلط عطا فرمائے، اس پر قائم رکھے، اسی پر زندگی اسی پر موت عطا فرمائے، ہر قسم کے انتشار و افتراق اور عقائد کی بدعقیدگی سے رب ذوالجلال ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔